خواتین و حضرات، بچوں، گرل گائیڈز، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں سمینہ علوی کی طرف سے آپ کے سامنے معذرت پیش کروں۔ ان کی نی سرجری ہوئی ہے اور دوبارہ ہوئی ہے، اور وہ آج کل ویل چیئر اور اپنا اسسٹنس کے ساتھ چلتی ہیں، تو انہوں نے اپنی معذرت بھیجی ہے۔ شی از دا چیف گائیڈ۔ ان کو بڑا افسوس ہے کہ وہ یہاں پر آ نہیں سکیں، مگر ڈاکٹروں نے بھی کہا ہے کہ وہ کم موومنٹ رکھیں، اور 1-1.5 مہینے تک شاید وہ کم موومنٹ ان کا رہے گا، پھر انشاءاللہ وہ ساری تقاریب میں شریک ہوں گی۔ میرے لیے تو بڑا خوشی کی بات ہے کہ میں گرل گائیڈ سے آ کر بات کروں۔ پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں، اور کیوں خود بھی میں جب اسکول میں تھا تو بوائے اسکاؤٹس کے اندر حصہ لیتا تھا، لہٰذا مجھے یاد ہے، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم سیکھا کرتے تھے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کیمپس پر اور جمبوریز پر جاتے تھے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سارے پاکستان میں ناران تک میں بوائے اسکاؤٹس کے گروپ کے ساتھ گیا، تو بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ چیزیں اس کی میں کیری فارورڈ کرتا ہوں، وہ یہ کرتا ہوں کہ ساتھ رہنا اور ساتھ تیاری کرنا، اور اس جوش اور جذبے کے ساتھ کہ اگر جنگلات میں بھی یہ کہیں کوئی کیفیت ہو، کوئی مشکل کی کیفیت ہو، تو مل کر کھانا پکانا، مل کر جڑی بوٹیوں کو دیکھنا، مل کر وہاں آگ پتھر کو سمیش کر کے وہاں آگ بنانا، یہ ساری چیزیں بڑی خوشی کی بات تھی کہ مجھے یاد ہیں۔ ناٹس بنانا، چلیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے ماحول کے اندر گرہیں سلجھانا بہت اہم کام ہے، مگر گرہیں جب سلجھیں گی، جب گرہیں لگیں گی تو گرہیں لگاتے ہیں آپ مضبوطی کی خاطر، اور یہ ناٹس کا معاملہ تو ساری زندگی چلتا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ناٹس ہوں گی۔ میں تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کا بڑا شوق تھا۔ جب میں مچھلی کا شکار بھی کرتا تھا تو وہ جو کانٹا ہے اس کو کس طرح سے باندھا جائے، اس کے لیے مخصوص ناٹس تھیں ہر کام کے لیے۔ پھر کس طرح سے کسی چیز کو کھینچا جائے، کس طرح سے اٹھایا جائے، ہر چیز کے لیے مخصوص ناٹس ہیں۔ تو وہ ایک بڑی اچھی تربیت۔ پھر بنیادی فرسٹ میں نے بوائے اسکاؤٹس کے اندر سیکھی ہے، کیا چیزیں ساتھ ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے بعد میں ایک میڈیکل پروفیشن میں آیا، مگر فرسٹ ایڈ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے مسلسل یاد رکھنی پڑتی ہے۔ ہر سال یاد کرتا ہوں، کراتا ہوں اپنے اسپتال کے اندر۔ ہر سال ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے فرسٹ ایڈ کے لیے، دوبارہ یاد کرنے کے لیے کون سی ایمرجنسی دوائیں ہیں جو ہونی چاہیے، ایکسپائر نہ ہو گئی ہوں، کون سی کیفیت ایسی ہے جو پیدا کی۔ مثال کے طور پر بچی نے یہاں سی پی آر کی، اور یہ ٹریننگ میں اپنے اسٹاف کو ہر آدمی کو دینا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ کہاں ضرورت پڑ جاتی ہے، تو میں شاید 2 سال ہوئے جب ہنزا گیا، تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان، جو ہر سال جب میں ہنزا وغیرہ جاتا تھا وہاں پر ایک 15-20 نوجوانوں کا، لڑکیوں جو 15 سے لے کر 25 سال کے ہوتے تھے، وہ مجھے وہاں کے ہنزا کے گانے، ہنزا کا میوزک بیٹھ کر سناتے تھے، اور بڑے مزے سے سناتے تھے، میوزک بھی بجاتے تھے۔ تو وہ نوجوان جو تھا وہ ہر سال مجھے نظر بھی آتا تھا، اور وہ 25-30 لوگوں کو لے کر آتا بھی تھا۔ تو ہم کسی جگہ سے مین ہنزا روڈ پر جا رہے تھے، تو اچانک جو میرے ساتھ لوگ تھے، قافلہ رکا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایکسیڈنٹ کے اندر مجھے پہلے تو میرے اسٹاف نے روکا کہ جی آپ مت اتریے۔ میں نے کہا میں تو پھر بھی ڈاکٹر ہوں، کچھ کر لوں گا، مجھے اترنے تو دو۔ خیر میں اترا، جا کر دیکھا تو میں نے اس بندے کو پہچانا، وہ وہی تھا۔ اچھا، وہ موٹر سائیکل پر ادھر ایک طرف سے جا رہا تھا، سامنے والا دوسری موٹر سائیکل پر آ رہا تھا، دونوں کا ٹکراؤ ہوا، اور یہ پہاڑی کی سائٹ پر نالے کے ساتھ لیٹا، اور میں بھاگ کر پہنچا تو اتفاق سے ایک گاڑی میرے آگے تھی، وہ آہستہ آہستہ آگے جا رہی تھی۔ اس کو لوگوں نے کہا کہ آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ، اور اس کا ہاتھ جو تھا وہ ایسا تھا سڑک پر کہ گاڑی اگر جاتی رہتی وہ اس کے ہاتھ پر سے پھر گزرتی۔ تو پہلے تو میں نے گاڑی کی ڈکی پر مارا بھاگتے ہوئے کہ رکو رکو رکو، خیر اس کو خیال آ گیا، وہ رک گیا۔ پھر جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے لگا تو یہ تو بہت ہی سیریس کنڈیشن میں، اس کی سانس نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، اس کے سینے پر ہاتھ مار کر بھی کہا کہ سانس لو۔
اس نے ایک سانس لی, اس کے بعد اگین اٹ اسٹاپڈ. اچھا میں واقعات دیکھ چکا ہوں, پبلک واقعات ہوئے کہ کوئی ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر اسٹیج سے گرے, اور گرنے کے بعد کوئی 10-12 سال کا واقعہ ہے, لوگوں نے جس انداز سے ان کو اٹھایا. تو میں اس بات سے واقف ہوں کہ کسی کو چوٹ لگے تو اگر اس کی اسپائن کو سپورٹ نہ دیا جائے تو وہ زندگی بھر کے لیے پیرالائز ہو سکتا ہے. اگر اسپائنل انجری ہو اور اسپائن کو سپورٹ کر کے نہیں اٹھائیں تو زندگی بھر کے لیے پیرالائز ہو سکتا ہے. تو میں وہ ٹی وی پر مناظر چیزیں دیکھ رہا تھا, اور مجھے افسوس ہوا کہ جس طرح سے لوگوں نے بوری کی طرح سے چاروں ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو اٹھایا, تو میرا دل دہل گیا کہ اگر اسپائنل انجری ہوگی تو the person عمران خان میں بھی پیرالائز فار لائف. تو لہٰذا یہ جو ٹریننگ ہے یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اب دیکھو میں وہاں موجود تھا, آئی واز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, تو میں نے اس کو تھوڑا پمپ کیا, پھر جلدی سے کہا کہ ایمبولنس لاؤ, تو ایمبولنس نہیں تھی, بہت پیچھے تھی, تو ایک گاڑی انہوں نے خالی کر کے آگے لائے, اس کو اٹھا کر میں نے خود اس میں گاڑی کے اندر ڈالا, اور آئی واز شیور the person has expired already. ان واقعات سے مجھے خاص ہوا کہ بلایا تھوڑی جاتا ہے پھر کسی کو کہ بھائی بلاؤ کسی کو, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی ہے. یہ جو فرسٹ ایڈ ہے جان بچا لیتی ہے, چاہے آگ کے خلاف ہو, یعنی the بیسکس آف پریونٹنگ کہ کوئی انجر نہ ہو آگ کے اندر, تو یہ ہے کہ نیچے رہو, اسموک کے نیچے رہو, باہر نکلو, اگر کپڑوں کو آگ لگ جائے تو رول کر کے کرو. یہ سمپل چیزیں ہیں جو پڑھا لکھا آدمی ہو, ان پڑھ ہو, سب کو سکھائی جاتی ہیں. تو لہٰذا گرل گائیڈز کا جو ایکسپوجر ہے اور جو بوائے اسکاؤٹس کا ایکسپوجر ہے, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ضروریات جو کسی وقت بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, ہر ایک کے گھر میں ہوتا رہا ہوگا. میں تو آپ کو ایک واقعہ سنایا نا, میں تو بہت سارے واقعات سے واقف ہوں جہاں لوگ انجر ہوتے ہیں اور امیجیٹلی کوئی نہیں, ایئر کرافٹ کے اندر, ہوائی جہاز کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو کوئی ڈاکٹر ہے نا, اگر ڈاکٹر نہیں ہوتا تو کوئی عام پیسنجر مدد کرتا ہے. اینڈ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے جتنا بھی سفر کیا ہوائی جہاز کا, کم سے کم 5-6 انسیڈنٹس مجھے یاد آتے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے, جلدی سے آ جائے. اچھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تو بہت کم ہے کہ ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے کہ 1,40,000 گرل گائیڈز ہیں, مگر یہاں لڑکیاں کتنی ہیں اسکولوں کے اندر, یہ بات تو کہیں زیادہ پھیل. ایوری پرسن شوڈ بی اویئر, ایک نہیں ہر شخص. یہاں مثال کے طور پر جب میں سین فرانسسکو میں اپنی تعلیم کی خاطر رہتا تھا تو وہاں پر ہر مہینے زلزلے کے لیے ایکسرسائز ہوتی تھی, کیونکہ وہ ارتھ کوئک پرون زون تھا, اس میں وہاں زلزلے آ چکے تھے بہت, اور کہا جاتا تھا شرماؤ مت, دس از این ایکسرسائز, اس کو بالکل ریالٹی سمجھو. میز کے نیچے گھسو, ڈاکٹرز پیشنٹس جو بھی ہوں, جیسی سائرن بجتا تھا میز کے نیچے گھسو, کسی چوکھٹ کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ چوکھٹ پروٹیکٹ کر لیتی ہے اگر چھت گرے, کسی بیم کے نیچے کھڑے ہو جاؤ, ہے نا. یہ بنیادی چیزیں اسکولوں میں ہر مہینے یاد دلائی جاتی ہیں, نہیں کہ سال بھر بعد, ہر مہینے ایک سمپل ایکسرسائزز ہیں. اچھا مگر کیا ہوا جناب, میں اور میری بیوی یہاں کسی مال میں تھے, کوئی پچھلے دنوں جب اسلام آباد میں زلزلہ آیا تو وہ پینک کر رہی تھی, تو ہمارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نیچے چلیں, تو میں نے کہا ہم 4تھی منزل پر ہیں, نیچے جانے میں خطرہ ہے نا, تو یہیں رہو, بھگدڑ نہیں مچاؤ. اور اس کی بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ اگر تمہیں باہر کا راستہ نظر آ رہا ہے تو بھاگ کر باہر جاؤ, مگر نہیں نظر آ رہا تو ڈونٹ کریٹ اے پینکس. ایلیویٹر مت پکڑو, سیڑھیوں سے جاؤ, اگین دا سیم تھنگس. تو جب وہ پینک کر رہی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو میں نے مذاق بھی کیا, اس نے کہا یہ کوئی مذاق کی بات. میں نے کہا دیکھو ہمیشہ تم کہتی تھی کہ ساتھ مریں گے, تو قریب آ جاؤ. تو اس نے کہا یہ آپ مذاق کر رہے ہیں, آپ پینک ہو رہا ہے. تو میں نے کہا چلو, دوسری بات میں نے کی وہ بھی اس کو پسند نہیں آئی. میں نے کہا چلو اگر مرنا ہی ہے تو ڈگنیٹی کے ساتھ, ڈونٹ گیٹ ایکسائٹیڈ, ڈونٹ شاؤٹ, لیٹس ڈائی ود ڈگنیٹی. وہ بھی اس کو پسند نہیں آیا, اس نے کہا نہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سب لوگ, ہمارے اسٹاف میرے ساتھ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان سب نے مجھے گھیر بھی لیا, اور میں نے ان سے پھر بھی یہی کہا کہ تم سب لوگ اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرو. یہ بیچارے جان دیتے ہیں, for they die for the cause of Pakistan. I appreciate all of the armed forces in every layer. ان کے یہاں بھی مسلسل ٹریننگ ہوتی ہے how to
پریونٹ ایکسیڈنٹس، ہاؤ ٹو اوائڈ ایکسیڈنٹس. تو میں یہ سمجھتا تھا، میں نے بوائے اسکاؤٹس کے اندر بھی یہ بات کہی، اور پاکستان پی ڈی ایم اے، پاکستان ڈیزاسٹر پریونشن جو ادارہ ہے یا ڈیزاسٹر میٹیگیشن کا ادارہ ہے، ان سے بھی میں نے کہا کہ ہر کالج کے اندر، ہر اسکول کے اندر یہ سی پی آر، فرسٹ ایڈ، ان کا ریویژن ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے. دا بگیسٹ سروس دا گرل گائیڈس کین ڈو اس ساری خواتین کو ایٹ دا ہائیسٹ لیولس کہ کالجز کے اندر، انسٹیٹیوشنس کے اندر یہ کریں. مجھے خوشی ہے آج یہاں اتفاق سے میں یہ بریسٹ کینسر ارلی ڈائگنوسس کے حوالے سے جو منتھ چل رہا ہے، میں لگانا بھول گیا تھا، تو آپ ہی کے یہاں سے لے کر میں نے پنک ربن لگایا. تو سمینہ الوین نے خاص طور پر مجھ سے کہا تھا کہ آپ سے یہ باتیں ضرور کر لوں. یہ چھاتی کا سرطان جو ہے یہ ینگر ایجز میں ہے، اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ ارلی ڈائگنوسس ہو. بچوں یہ ذہن میں رکھو کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں علاج کرنا بہت مہنگا ہے، تو لہٰذا احتیاط کریں. آپ نے اتنے اچھے یہاں پہ پلے کارڈز دکھائے، مثال کے طور پر اس میں ایک میں ٹوتھ برشنگ بھی تھا جو میرا پیشہ ہے، کہ میں یہ میرا یقین ہے آفٹر پریکٹسنگ ڈینٹسٹری فار آلموسٹ 50 ایئرز ناؤ، میرا یقین ہے کہ اگر دانتوں کی صفائی کی جائے تو 85% دانتوں کی بیماریاں نہیں ہوں. اب 85% دانتوں کی یا 90% دانتوں کی بیماریاں نہ ہو صرف طہارت سے. اچھا میں نے اس کو ہر انداز سے پکڑا. دیکھو پاکستان کے معاشی حالات تھوڑے سے تنگ ہیں، تو بچوں یہ ذہن میں رکھو کہ جس گھر کے اندر معاشی حالات تنگ ہوں وہ گھر احتیاط کرتا ہے کہ کسی ایکسیڈنٹ میں نہ چلا جائے، وہ گھر احتیاط کرتا ہے کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے کیونکہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک کیئر آف آر سیلفس. تو جب معاشی حالات تھوڑے سے تنگ ہوں، انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ لوگ محنت کرنے والے لوگ ہیں، اور جس طرح سے عورت پاکستان کے اندر معاشی سائیکل کے اندر آ رہی ہے، مجھے پوری امید ہے پاکستان کی معیشت کے معاملات بہتر ہوں گے، اور اس پر بھی میں بات کروں گا. تو جب یہ کیفیت ہو تو بیماری سے دور رہنے کے لیے احتیاط کریں اور ہر ٹول استعمال کریں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو جو یہاں بڑے بیٹھے ہیں ان سے میں اگر ایک سوال کر لوں کہ کتنی مرتبہ آپ نے اپنے بچوں کو کہا ہوگا کہ برش کرو؟ سینکڑوں مرتبہ کہا جاتا ہے، تب بچے کے ذہن میں آتی، سینکڑوں مرتبہ روزانہ پوچھ لیا جاتا ہے تم برش کر کے آئے نہیں آئے، ہے نا؟ اونلی دین اٹ بیکمز اے ہیبٹ. اچھا لہٰذا لوگوں کو، ایڈلٹس کو پھر کیسے مائل کیا جائے؟ تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 احادیث ہیں کہ مسواک، دانت صاف کرو، منہ میں سے بدبو نہیں آئے گی. آخری کام انہوں نے دنیا میں یہ کیا کہ انہوں نے مسواک اشتیاق سے دیکھا، بی بی عائشہ نے نرم کر کے ان کو دی تو وہ مسواک کرتے ہوئے ان کا ہاتھ ڈھلک گیا. دیٹ واز دا لاسٹ انسٹنس. رات کو اٹھتے تھے مسواک کرتے تھے، باہر جاتے تھے مسواک کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے مسواک، اور کہتے تھے فرشتہ جب بھی وہی لاتا ہے مجھ سے تاکید کرتا ہے مسواک کرو، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اتنی مسواک کروں. یہ ان کے اقوال ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی مسواک کروں کہ میرے مسوڑے چھل جائیں. اچھا دیٹس اے میٹر آف پریونشن، دیکھو نا. تو میں نے اس کو بھی یوز کیا. اب پانی، آپ نے انوائرمنٹ کے اوپر بات کی، ان کی حدیث یہ ہے کہ پانی اگر دریا کے پاس بھی وضو کرو تو کم استعمال کرو، ہے نا؟ تو ہر لیول پر ماحولیات کے اعتبار سے مذہب کے اندر چیزیں موجود ہیں. بیماری سے جو میں نے آپ سے کہا پریونشن، یہ چھاتی کا سرطان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آخری جلدی پہچانو. تو سب کو کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر عورتوں، کیونکہ 99% عورتوں میں ہوتا ہے، لڑکیوں میں ہوتا ہے، اور 1% مردوں میں ہوتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ چھاتی کا معائنہ کرو. کوئی گلٹی، مہینے میں 1 مرتبہ 4-5 منٹ لگاؤ. کوئی گلٹی اگر اخروٹ جیسی محسوس ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اچھا کیوں کہا جا رہا ہے یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر ارلی سٹیج میں چلے جائیں تو 99% اس کا علاج ہے، زندگی بچ جاتی ہے. اور 2nd, 3rd, 4th سٹیجز میں جائیں تو پاکستان کے اندر اموات جو ہیں وہ 50% اموات ہیں. اس کا مطلب لوگ لیٹر سٹیجز میں جا رہے ہیں. تو لہٰذا چھاتی کے کینسر کے لیے بڑا اہم معاملہ ہے، یہ کریں. بچوں بڑی خوشی ہوئی، اور آپ کی تقریر میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ بھی بات کی کہ دماغی صحت کے حوالے سے بھی یہاں ڈسکشن ہوتا ہے، اور بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت تناؤ، ذہنی تناؤ ہر گھر میں ہے، ہر گھر میں ہے. کہیں معیشت مہنگائی کی وجہ سے ہے، اور کہیں
بنیادی ہمارے جینیٹکس میں بھی تناؤ کا معاملہ ہے، پھر تعلقات کے اندر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، پھر رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایک تو مسلمانوں کا ایک بڑا اچھا رویہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ درگزر کرو تاکہ وہ رنجشیں اتارو، ہے نا۔ رنجشیں پالنے سے تناؤ بہت بڑھتا ہے۔ درگزر کرو، آپس میں گفتگو کرو۔ آپ نے سنا ہوگا ماڈرن سائنس کے اندر کہ گروپ تھیراپی ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر گروپ تھیراپی موجود ہے، ہماری خالہ پھوپھیاں سب لوگ بیٹھ کر۔ تو ذہنی تناؤ لڑکیوں آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ خاندان کی اینکر بنتی ہے۔ اور میرے ملک کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ میرے ملک کا خاندان ابھی بھی مضبوط ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس دامن کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جو خاندان کی مضبوطی ہے اس کے اندر یہ کیفیت بھی ہے کہ ذہنی صحت کا معاملہ وہیں سے ہینڈل ہو۔ تو لہٰذا اگر آپ کو اشارتاً یہاں پہ چیزیں مل گئی ہیں، تفصیل سے نہیں ملی، مگر ان اشاریوں کے اندر جو اشارے ہیں، انہی اشاروں کے اندر سے زندگی میں یہ یاد رکھو کہ یہ آپ کی گرل جو ٹیچرز ہیں، انہوں نے یہ شوشہ آپ کے ذہن میں ڈالا ہے کہ اس کو سمجھتے رہو، اس کے لیے اپنی تیاری کرتے رہو۔ دوسری بات، یہاں پر آپ نے کردار کی بات کی، اور یہ جو ہمدردی کی کیفیت جس کا میں نے ذکر کیا، درگزر کرنا ہے، تو بہت ہی اہم ہے۔ یہ تو میں ملک کے معاملات کے اندر بھی میں سبھی کو کہہ رہا ہوں کہ درگزر کرو، آگے نکلو۔ جب تک ایک دوسرے کو معاف نہیں کرو گے تو پھر یہ رنجشیں ساری عمر آدمی اپنے پیٹھ پر لاد کر چلتا ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رنجشیں لے کر چلتے ہیں وہ بھی سٹریس میں خود بھی رہتے ہیں، تو لہٰذا درگزر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ، ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے دوپہر کو اٹھے تو حضرت عمر نے پوچھا آپ مسکرا کیوں رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فرشتہ مجھے جنت کے مدارج دکھانے لے گیا، پہلا درجہ اور دوسرا درجہ۔ تو پہلا درجہ بہت ہی خوبصورت تھا، اچھا تھا، پھر دوسرے درجے پر لے گئے تو وہ تو اور بھی خوبصورت تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فرشتے سے پوچھا دوسرا درجے میں کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی پہلے درجے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے حساب کروا لیا، اس نے مجھے تانا دیا تھا، اس کے ثواب اس کو مل گئے، ہے نا، جنہوں نے حساب کرایا۔ تو دوسرا درجہ تو اور بھی خوبصورت تھا، یہ تو حساب ہو گیا، اس میں جن کا پلڑا بھاری تھا وہ یہاں آ گئے، دوسرا درجہ کن کا تھا؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ ان لوگوں کا درجہ تھا جنہوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا، دنیا میں معاف کیا۔ اور اللہ کو پسند آتی ہے، کیونکہ انسان جب اللہ کے سامنے جائے گا تو ہر ایک معافی مانگ رہا ہوگا، تو اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ جو اس نے وہ معاف کرنے والا ہے، اور انسان اگر کوئی خوبی اس کی پہچان لے تو لہٰذا اس کو وہ پسند آتی ہے۔ بچوں، اس وقت غزہ کو مت بھولنا، وہاں بھی بے انتہا ظلم، سب سے زیادہ بچے شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں غزہ کی پاپولیشن میں 30-40% بچے بھی ہیں، تو ان کی تکلیف بھی مت بھولنا۔ یہ جو قرآن کی آیت ایک لڑکی نے ماشاءاللہ اچھی طرح سے اس کی تلاوت کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ اپنا نبی پسندیدہ بندہ میرے خدا کا، وہ اللہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے بھول گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ، جب سورج طلوع ہو جائے اس کی قسم کھاتا ہے۔ دیکھو قسم کھا کر اللہ کہتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کی قسم کھاتا ہوں کہ رات کی تاریکی جب چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ وَرَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ میں تمہیں بھولا نہیں، میں تمہیں بھولا نہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ، کہ تم کو میں نے اچھے حالوں میں لے کر آیا، تم اندھیرے میں تھے، میں تمہیں روشنی میں لایا، وَضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تم پریشان حال تھے، تمہیں میں نے غنی بنایا۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جس آیت کی طرف اور جس سینٹنس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر یتیموں کو حقارت سے مت کرو، اس کے ساتھ سلوک بہت اہم ہے۔ بچوں، بعض بچے حالات کے اعتبار سے یتیم ہو جاتے ہیں۔ میں غزہ کی بھی بات کر رہا ہوں جہاں بچے بھی یتیم ہو رہے ہیں، بچے بھی شہید ہو رہے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا آیا ہے اس کو دھکا مت دو۔ اچھا، یہ جو سپرٹ ہے گرل گائیڈز، یہ سپرٹ بچپن سے پالو، ہے نا، کہ جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہے اس کا خاص طور پر خیال کرو، اس کا ہاتھ تھامو، اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ کیونکہ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، سمینہ علوی
ویل چیئرز، ان کو 3-4 چیزوں کا بڑا شوق ہے جو وہ لے کر چلی ہیں. ایک بریسٹ کینسر اویئرنیس، ایک مینٹل ہیلتھ کے ایشوز، پھر پرسنز ود ڈسیبلٹیز اور وومن امپاورمنٹ. چاروں چیزوں کا آپ سے تعلق ہے. تو اس میں ایک بھائی بہن تھے، ان کو بھی ویل چیئر دیا گیا. تو ان کو کمر میں کب تھا، ہے نا، ہنچ بیک. تو ان سے سمینہ علوی نے یہ پوچھا کہ تم عام اسکولوں میں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا بچے ہمیں کبڑا اور کبڑی کہہ کر بلاتے ہیں. سی دا کانشیسنیس آف سوسائٹی شوڈ بی مور، ہے نا، کہ ہمدردی ہو. ہمدردی کے بغیر معاشرے ترقی نہیں کرتے. جس قوم میں ہمدردی اور درگزر نہیں ہوگا نا، تو اللہ کی برکت بھی بڑی مشکل سے آتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ کی برکت اس وجہ سے نہیں آتی کہ آپ مسلمان ہیں، یقیناً تھوڑی آتی ہے. اللہ کی برکت آتی ہے جب آپ مسلمانوں والی کیفیت بھی اختیار کریں. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ بات بھی کہنا چاہتا تھا کہ ایک اور بات کہ میں سمجھتا ہوں سمینہ علوی کا خاص شوق ہے کہ عورت کو معاشرے کے اندر ہراسمنٹ نہ ہو. کہ آپ لوگ جب تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں جائیں تو پریشانی نہ ہو، ہراسمنٹ نہ ہو. تو حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ معاشرہ عورتوں کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یمن سے عدن تک، فرام دا ساؤتھ ٹو دا نارتھ، عورت زیور سے لیس جائے تو اس کو یہ خیال نہ ہو کہ نہ اس کی عصمت پر کوئی ہاتھ ڈالے گا اور نہ اس کے زیور پر کوئی ہاتھ ڈالے گا. یہ ہے وہ معاشرہ جس کے لیے کوشش ہم کو کرنی چاہیے. اور یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے جس قرآن نے وراثت دی. اینڈ لیٹ می ٹیل یو لڑکیوں کہ وراثت جو ہے لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے قرآن نے دے دی 1400 سال پہلے. اور انگلینڈ میں، یعنی امنگ ادر ویسٹرن کنٹریز، میں مثال دے رہا ہوں، 1904 تک عورت جو تھی وہ اپنے بھائی کی ملکیت تھی، اپنے باپ کی ملکیت تھی، اپنے شوہر کی ملکیت تھی. اس کی کوئی وراثت نہیں ملنی، اس کی آمدنی اپنے باپ، شوہر اور بھائی کی تھی. یہ تو قرآن نے آپ کو تو اتنی چھوٹ دی ہے. تو لہٰذا معاشرہ اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہراسمنٹ سے آپ کو دور رکھے. ایک بہت ضروری ذمہ داری. دوسرے یہ کہ معاشرہ اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہیں، گھر کا کام بڑی اہمیت، اولاد کو بڑا کرنا بڑی اہمیت، مگر آپ معاشرے میں اکنامک کام، آمدنی کا کام کرنا چاہیں تو آپ کے لیے چھوٹ ہو. اب ایک اور آسانی ہو گئی کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اپنے ٹیلی فون کے ذریعے، اپنے کمپیوٹر کے ذریعے گھر بیٹھ کر بھی روزی حاصل کرتے. لوگ، عورتیں پڑھا رہی ہیں امریکہ کے بچوں کو اردو، قرآن، سب کچھ، بے انتہا کام کر رہی ہیں. میری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ 10-20 ہزار روپے مہینہ کمانا شروع کر دیتی ہیں پہلے ہی مہینے میں آئی ٹی کے ذریعے ہیں. تو اتنے راستے اب کھل رہے ہیں کہ میں انکریج کروں گا کہ آپ میک یور سیلف اکنامکلی ایک ارنر کے طور پر بنے. قائد اعظم کہتے رہے کہ عورتیں جب تک پروڈکشن میں نہیں آئیں گی اپنی اکانومی کے اندر تو ملک ترقی نہیں کرے گا. تو میں آپ سے امید لگاتا ہوں بچوں، یو آر اے اسمال کراؤڈ ہیئر بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا میسج تھرو یو ول گو تھرو جنریشنس. یہ میں گرل گائیڈس کی جو لوگ ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ 1,40,000 کا ہدف ایک اچھا ہے، مگر وہ جو چارم گرل گائیڈس کا اور بوائے اسکاؤٹس کا تھا کمپیئر ٹو دا ٹائم وین آئی واز اے بوائے اسکاؤٹ، وہ چارم کم ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا جب یہ یہاں آئیں تو میرا خیال یہ ہے کہ میں تو کہا پی ڈی ایم اے سے کہا، وہ بوائے اسکاؤٹ سے کہا، گرل گائیڈ سے کہا، ریڈ کراس سے کہا، یہ 4 اداروں کو میں نے یہ کہا کہ تم لوگ اپنے لوگوں کو تیار کرو. یو سی فرسٹ ایڈ اینڈ سی پی آر جو یہاں لڑکیوں نے سیکھا. اگر آپ، میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں جب وہ کانووکیشن سیریمنی ہوتی ہے، میں پوچھتا ہوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنوں کو سی پی آر پتہ ہے، تو ہارڈلی 10% پیپل لیو دیئر ہینڈس. اب باقیوں کا کیا ہوگا؟ باقی انتظار کریں گے، بلائیں گے، اتنی دیر میں موت ہو جائے گی کسی کی. تو ایک صحت مند معاشرے کے لیے یہ چیزیں، یہ جو سپورٹ سسٹم ہے اس میں پیسے نہیں خرچ ہوتے. اگر گھر کا ماحول بہتر کیا جائے جیسے آپ کہہ رہی ہیں، اس میں پیسے نہیں خرچ ہوتے، اس میں یہ آئیڈیاز والی کیفیات ہیں. ملک ترقی کرے گا اگر یہ آئیڈیاز میرے گھروں کے اندر پہنچ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں پر توجہ دیں، ماحولیات کے حوالے سے دیں. یہ قوم جو ہے اگر ان چیزوں کو پکڑ لے، یہ اس کی اسٹرینتھس ہیں، اور یہ اتنی بڑی اسٹرینتھس ہیں کہ میں ہر جگہ تقریر کے اختتام پر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ گھر کی، کردار کی، صحت کی، ذہنی صحت کی
یہ ان طاقتوں کو اپنا لیا جو مسلمان کو اپنانا چاہیے، تو دنیا کی مال و دولت آپ کے قدموں میں ہوگی. یو ڈونٹ نیڈ منرل ایسٹس، یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ، یو جسٹ نیڈ مینٹل اسٹرینتھ. مینٹل اسٹرینتھ کی دنیا میں اس وقت بڑی قدر ہے. دنیا ظلم کرتی پھر رہی ہے، دنیا جمہوریت کے نام سے بھی اور جمہوریت کر کے بھی ظلم کرتی ہے نا. جب وہ اقدار سے اپنے آپ کو دور کر لے، جیسے اسلامی اقدار سے دور کر لے. میرا قرآن یہ کہ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک جان بچا لی تو سمجھو تو انسانیت کو بچا لیا، اور ایک جان گئی تو سمجھو انسانیت قتل ہو گئی. دنیا کا آپ حال دیکھیں، ہے نا. یعنی یہ morality اور ایتھکس، اس میں اس مسلمان کا ذکر نہیں ہے کہ مسلمان کی جان بچائی، اس میں تو کسی کی جان بچائی ہے. تو دنیا کے اندر اس وقت ضرورت ہے ایتھکس اور morality کی. جو بچیوں، آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ گرل گائیڈ جیسے ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اس کی طرف ان کی بھی پیش رفت ہے. بٹ دا نمبرز آئی بلیو واٹ پاکستان نیڈز از مور دین much more huge numbers of this kind of education to go out. اب I don't know, there can be tremendous ideas on how to be able to do it. کس طرح اس کو ری پاپولرائز کیا جائے، کس طرح سے بڑے گولز کو اپنایا جائے. تو میں چاہتا تھا کہ 4 ادارے مل کر اپنا ری اورینٹیشن کریں. اور ایک زمانہ تھا جب ایک سول ڈیفنس ٹریننگ بھی ہوا کرتی تھی، پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے تھے کہ لوگوں کو، نوجوانوں کو تیار رکھا جائے ہر حال کے لیے. پھر ہم اناڑی جاتے ہیں، زلزلہ آ جائے تو ہم اناڑی جائیں گے وہاں معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس دوران ہم اناڑی ہوں گے، لوگ اموات زیادہ ہو جائیں گی، سیلاب آ جائے. تو ان سب چیزوں کے لیے قوم کو تیار رہنا چاہیے. اور قوم اگر ذہنی طور پر تیار ہو تو ایگزسٹنگ آفات کے سے ہٹ کر معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو میں آپ کا مشکور ہوں، سمینہ علوی کی طرف سے آپ کے سامنے دوبارہ معذرت پیش کروں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سب سے بچیوں مل کر. اگر ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں تو نتیجہ دور تک اور آگے تک نسلوں تک جائے گا. شکریہ. السلام علیکم.